اللہ کی جو باقی مخلوق ہے وہ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف یا اللہ کا ذکر میں اور آپ نہیں کرتے، یہ ذکر اذکار صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ آج تک شیطان سے کام نہیں لیا۔ شیطان مین حمزات، جو لوگ اس کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھا لیتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ جس آپ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کریں گے اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کی جو فیض و برکات ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ یا اللہ آپ کے کشف کے دروازے کھول دیتا ہے اور ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور سر یہ پتہ کی بات بتاؤں، بغیر درود پاک کے یا اللہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں پڑھو ہائے یا اللہ انتہائی جلالی عمل ہے اور اس کو ٹھنڈا کرتا ہے درود پاک، اس کو کول ڈاؤن کرتا ہے، اس کو کول کرتا ہے وہ۔ پھر ایک ایسا بھی وقت تھا یہ میں آخری 2 جو سال ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو الحمدللہ جو میری باقی مدامتیں تھیں، باقی وظائف کی وہ بھی بہت زیادہ تھیں، ماشاءاللہ کچھ 17-18 گھنٹے لگتے رہے ہیں، اور لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا، حکم ہوا دوبارہ کہ بھئی کوئی تسبیح نہیں، صرف یہ 2 تسبیحیں جاری رکھیں۔ پھر یہ 2 تسبیحیں جاری کی، الحمدللہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میرا شوق پیدا ہوا کہ اس کو میں مرتے دم تک پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور بہت ساری پھر ملاقاتوں کے حوال ہیں اس میں، یعنی کہ اللہ کی جو باقی مخلوق ہے وہ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف یا اللہ کا ذکر میں اور آپ نہیں کرتے۔ باقی مخلوق سے مراد جنات وغیرہ، جی بالکل۔ دیکھیں جس طرح سے اگر شیطانی جنات ہیں، جو شیطان ہیں، اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں۔ جب آپ ایک ذکر کی کثرت کرتے ہیں، شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کا یہ کام ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ روز ماشاءاللہ اس طرح سے پرہیز بھی ہے ساتھ اور ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، وقت کے ساتھ آپ کی ان کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ صرف پسند کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ آمنے سامنے آ کے باتیں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بھی یہی ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر اذکار صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، اس کی گہرائی میں پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، لیکن یہ جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے وہ بھی یہی ذکر اذکار کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے ہوئے کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ دوستی کا ہاتھ بالکل بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی جنگ آپ کی اس کے ذکر کے دوران آپ کے نفس سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دم سے آپ اکیلے بیٹھے ہیں، اس نے کوئی نہ کوئی نظارہ آپ کو کرا دینا، ڈر خوف والا نفس کسے، یعنی کہ نفس حمزات، کیونکہ وہ آپ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں سر جی، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ جب آپ نے بغیر پرہیز کے ساتھ اس طرح سے اپنی ریاضت کرنی ہے، الحمدللہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اس کی تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ ادھر لوگ آ کے کہتے ہیں بھئی جان پہ بن گئی، ہاں جی یہ عمل کر لیں، حمزات مسلط یہ قابو کر لیں گے، یہ کر لیں، بے انتہا بنائے ہوئے ہیں جی، شیشہ بینی کر لیں، یہ کر لیں، ہوتے ہوں گے، لیکن ایک سالک کا عرفان صاحب یہ کام ہی نہیں ہے۔ میں آج آپ کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے الحمدللہ پھر میں کہتا ہوں کوئی تشہیر نہیں ہے، یہ ایک راہ سلوک کے جتنے مسافر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس بندہ نچیز نے آج تک شیطان سے کام نہیں لیا، شیطان مین حمزات کبھی کام نہیں لیا اور نہ اس کے پیچھے کبھی بھاگا ہوں۔ یہ میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں، جو لوگ اس کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھا لیتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ہمارا تعلق، ہمارا ذکر اذکار صرف اور صرف قرب الہی، رضا الہی اور خوشنودگی الہی کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا کوئی مقصد ہوگا تو ہمارا ذکر ختم ہے، ہمارا راہ سلوک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ساری جو آپ کے پاس بلیسنگز ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد بدل گیا۔ آپ ایک بڑی چیز اللہ کی ذات جو کہ کائنات کے مالک ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے عالم اسفل کے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اور یہ بڑی کرول سٹیج ہوتی ہے جب آپ کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں یہ بڑی کرول سٹیج ہے، وہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈر خوف ہے، اللہ کا شکر ہے جب آپ نسبت میں ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کرول ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس
اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ اتنی اٹریکشن ہو جاتی ہے ان پہ کہ جی آج میں ذکر کر رہا ہوں, آج میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ, ابھی تک آیا کوئی نہیں, وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے, ابھی آیا کوئی نہیں, آج میری کوئی ملاقات نہیں. حالانکہ یہ راستہ منزل نہیں ہے سر جی, یہ تو سمجھ لیں کہ آپ کی ہرڈلز ہیں. وہ ہرڈلز ہیں. اچھا, راستہ بھی نہیں, رکاوٹیں ہیں منزل. بالکل. میں جب بھی ایسا کوئی موقع آیا, اس بندے نے چیز نے ایک الفاظ ادا کیا کہ میرا جو ذکر ہے قرب الہی, رضا الہی, خوشنودی الہی کے لیے, بس اگر کوئی مجھے عنایت ہونی ہے وہ میرے مرشد نے مجھ پہ کرنی ہے, آپ ان سے جا کے رابطہ کریں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر آتے ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آزمائش بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جب یہ آپ ذکر اذکار پکا کرتے ہیں, یہ تو سارا ہو گیا, ایک چیزیں نکل گئی ہیں. دوسرا, آپ کا قلب صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی خصلتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, صفات ملاکوتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو خود بخود آپ کی نظر میں حیا آنا شروع ہو جاتا ہے, خود بخود آپ کا دل کرتا ہے. بعض اوقات تو اس ذکر میں یہ کیفیت آتی ہے کہ بندہ کپڑے اتار دے, کپڑے پھاڑ دے اپنے, کپڑے پھاڑ دے, اور سردی نہیں لگتی, سردی نہیں لگتی ماشاءاللہ. پھر ایک وقت آیا, میں نے درخواست کی کہ میں اس کو مزید پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس میں نے پھر اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کی, الحمدللہ پھر پڑھا بھی. پھر اس کے بعد میں نے اس کو گننا چھوڑ دیا. ہاں, پھر اب نہیں گننا. الحمدللہ یہ رہتے دم تک اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ فضل و کرم سے یہ جاری و ساری رہے گا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں اس کے بارے میں, کہ جتنے ہمارے علاج معالجہ ہم کرتے ہیں, جتنے لوگ, سب کو ہم 2 تسبیح دیتے ہیں, صرف یا اللہ اور 313 مرتبہ درود ہزارہ, جو ہمارے سلسلہ نقشبند کا درود پاک. صرف آپ نے وہ پڑھنا ہے, باقی کام ہم الحمدللہ دیکھ لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ روزانہ جو 313 دفعہ درود ہزارہ, اور 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے, 1000 دفعہ یا اللہ. اور الحمدللہ ایک اندازے کے مطابق 10 سے 15 لاکھ مرتبہ یا اللہ. الحمدللہ اس بندے نچیز کو جو اللہ نے وسیلہ بنایا یا نسبت بنائی, اس کی نسبت سے لوگ پڑھ رہے ہیں, میرا شامل کر کے 10 سے 15 لاکھ دفعہ ماشاءاللہ ڈیلی. یعنی کہ جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں, obviously اگر آپ نے ان کو کہا ہے تو نسبت تو ہو گئی ہے کہ آپ کو ان کا اجر تو وہ آپ کو الحمدللہ. اور اس میں دیکھیں ایک ہے, اور اس کے بغیر سلوک کی منازل طے بھی نہیں ہوتی, اللہ کے بغیر, لفظ اللہ کے بغیر. دیکھیں جو مرضی آپ ذکر کر لیں, باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. جب آپ یا ودودو کا ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جمال پیدا کریں گے, یا ودودو کے فیوز و برکات آئیں گے. یعنی کہ جس آپ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کریں گے, اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کی جو فیوز و برکات ہیں, وہ آپ کو ملیں گے. لیکن جب آپ یا اللہ بڑھتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کا وہ نہیں ملتا, اس طرح کی ابتدا میں نہیں ملتی یہ چیزیں, لیکن آپ نور سے منور ہوتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر تھوڑا سا آپ کو ایک کنیکشن دے دیتا ہے اپنے نور کا, یہ لو بس انجوائے کرو. اللہ اور یا اللہ میں فرق ہوئے گا؟ دیکھیں اللہ تو اللہ ہی ہے نا, اللہ یا اللہ ہو جاتا ہے اے اللہ. اس میں اس لیے میرا اس کو دل کرتا تھا ملانے کو کہ ایک ہو, ایک پکار ہو, اے اللہ اے اللہ اے اللہ. دیکھیں جی ہم تو, ہماری کیا اوقات ہے. اسی طرح سے ایک اسم ہے یا رب. اللہ, دیکھیں وہ بھی اللہ کا نام ہے, لیکن وہ ایسا اسم ہے کہ اس کو جو پڑھتا ہے اس کے اوپر جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفاتی نام ہے سب کا ظہور ہوتا ہے. یا رب سے میرے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں جو 1.25 کروڑ پہ لگائے ہوئے الحمدللہ اللہ کی یا رب پہ, جو صرف یا رب جو 99 صفاتی نام ہے ان سب کا جو فیض ہے, ان کی جو خصوصیات ہیں جو ان کی ہیں, وہ سب کے سب ان کو ملیں گے الحمدللہ. اور یہ بڑا بھاری ذکر ہے, بھاری ذکر ہے. اور یا اللہ جو اسم ہے یہ قرآن پاک میں 2699 مرتبہ آیا ہے. 2699 مرتبہ, یعنی کہ ایک کم 2700 مرتبہ. اور اس کو جو پڑھنے والا ہے, اب اس کی فیوز و برکات پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس بندہ نچیز نے آبزرو کیے ہیں, کہ جب اس کو بندہ 25,000 کی تعداد کو کچھ 2-2.5 سال پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کشف کے دروازے کھول دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ کوئی کارڈ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے کھلونے, کوئی کچھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, جی آپ یہ اگلے سال باہر آئے گا,
قیدی نمبر 804 ہاں یہ فلاں جگہ پہ باہر آئے گا جی جی کوئی یعنی کہ اپنے اپنے وہ لگا رہے ہیں جی ٹیوے لگا رہے ہیں کہ بس ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. دیکھیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنی وہ اپنے بندے کے اوپر چاہتا ہے تھوڑا سا پردہ چھوٹا سا سوراخ کر دیتا ہے، یہ لو بھائی جتنا وہ برداشت کر پائے جتنا اس کا ظرف جی جی، یا اللہ آپ کے کشف کے دروازے کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے اور ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے. ممکن